حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے، اور ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد ماجد کے مال و دولت کا وارث قرار نہیں دیا، بلکہ نبوت و رسالت میں وراثت عطا فرمائی، کیونکہ نبوت و رسالت کا منصب محض اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہی عطا ہوا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی اور معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ تمام چرند پرند کی بولیاں بخوبی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ہمیں بتلائیں تو صحیح کہ یہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے مور کی آواز سن کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک مرتبہ مشہور پرندے ہدہد کی آواز سن کر جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے گناہ گارو، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت مانگو۔ ایک مرتبہ چیل بول رہی تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہر شے نے فنا ہو جانا ہے۔ تتر کی آواز سن کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو خاموش رہا وہیں سلامتی میں رہا۔ مرغ کو بولتے سنا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ غافلو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یقیناً یہ ان پرندوں کی ہر وقت کی بولی تو نہ ہوگی، بلکہ اچانک انہوں نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بتلا دیا، کیونکہ وہ لوگ پوچھا کرتے تھے اور پوچھتے اس لیے تھے کہ انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ کون سا پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر ایسا کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ گویا آپ ہوا پر سواری کرتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صبح سے زوال تک اتنا سفر کرتے تھے جتنا کہ عام آدمی عام سواری پر 1 ماہ میں سفر طے کرتا ہے، اور اسی طرح آپ زوال سے شام تک اتنا سفر طے فرما لیتے تھے جتنا کہ 1 ماہ میں طے کیا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں ہوتے تو دوپہر کے وقت استفر میں پہنچ جاتے، وہاں سے ملک شام اور خراسہ میں پہنچ جاتے، یعنی آپ علیہ السلام جہاں جانا چاہتے ہوا کے دوش پر آسانی کے ساتھ چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر ہوا آپ کو وہاں لے جایا کرتی جہاں آپ علیہ السلام جانے کا ارادہ فرماتے تھے، اور یوں ہر قسم کے فاصلے آپ علیہ السلام کے آگے گویا سمٹ کر رہ گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، اور فراہم کیے گئے سلمان کے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں پر مشتمل، پس وہ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں صرف انسان ہی نہیں شامل تھے، بلکہ آپ کے لشکریوں میں جنات بھی شامل ہوا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے لشکر میں پرندوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہوا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لشکر میں سب ہی نظم و ضبط کی پابندی کیا کرتے تھے، یعنی جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، اور انسان اور جنات پرندوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، غرض کہ یہ تینوں طبقات اپنے امور کی طرف ہی متوجہ تھے۔ آپ علیہ السلام کا کنٹرول نہ صرف یہ کہ انسانوں پر تھا، بلکہ جنات اور پرندے بھی پوری طرح سے ہی آپ کے تابع فرما تھے۔ یہ سب آپ کے احکامات کے منتظر رہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے کسی بھی قسم کی افراتفری پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ 3 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، آپ کے قریب مومنین کرسیاں اور پھر ان کے عقب میں جنات کی کرسیاں رکھی جاتی تھیں۔ جب سب بیٹھ جاتے تو آپ پرندوں کو حکم فرماتے تھے کہ ان سب پر سایہ کریں،
اس کے بعد آپ ہوا کو حکم فرماتے جو ان کو اٹھا لیتی اور جہاں جانا ہوتا وہاں لے جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ میں پھیلا ہوا تھا اور 25 فرسخ میں انسانی لشکری ہوتے اور 25 فرسخ میں جنات، جبکہ 25 فرسخ میں وحشی جانور اور 25 فرسخ میں پرندے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ہمراہ شیشے کے بنے ہوئے 1000 گھر ہوتے تھے جن میں آپ کی 300 ازواج اور 700 لونڈیاں رہتی تھیں۔ یہ سب آپ کے لشکر میں ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جنات نے آپ کے لیے ریشم اور سونے سے ایک بڑا قالین بنایا تھا جس کی لمبائی چوڑائی 1 فرسخ تھی۔ آپ اس کے درمیان سونے کے منبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ارد گرد سونے اور چاندی کی 3 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس پر انسانوں اور جنات کے علماء بیٹھا کرتے تھے، جبکہ پرندے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے تھے۔ یہ تمام واقعات روح المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رقم فرمائے ہیں اور تمام تذکرہ نگاروں نے انہی سے استفادہ کیا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ نمل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے تو ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکری بے خبری میں۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں ہی سفر کیا کرتا تھا، مگر اس سفر میں آپ اور آپ کا لشکر زمین پر ہی سفر کر رہا تھا۔ یہ سفر بھی اس طرح کا سفر تھا جیسا کہ عام طور پر لشکر کیا کرتے ہیں کہ کچھ حصہ پیدل اور کچھ حصہ سواروں پر مشتمل تھا۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چونٹیوں کی وہ بستی ملک شام میں واقع تھی، جبکہ ان کو گھروں کی طرف جانے کا حکم دینے والی ان کی سردار یا ان کی ملکہ تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تاخیہ یا منظرہ تھا اور وہ لنگڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی ملکہ کی آواز 3 کوس کے فاصلے سے سن لی تھی اور اپنے لشکر سے فرمایا کہ راستہ تبدیل کر لیں تاکہ چونٹیوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے اور وہ ہر طرح سے محفوظ و مامون رہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کے جانوروں کی بولیاں بخوبی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور اس بات پر خوش ہوئے کہ اس چونٹی کو اپنی ساتھی چونٹیوں کی کس قدر فکر لاحق ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کا رخ ہی تھوڑا سا بدل ڈالا تاکہ وہ چونٹیاں محفوظ ہو جائیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چونٹیاں اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتی ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم عطا فرمائی ہے، ہمیں تو ان سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم جانوروں سے بہتر کہلائے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس چونٹیوں نے اپنی ساتھی 100 چونٹیوں کو کچلے جانے کے خدشے کے پیش نظر اپنے اپنے گھروں میں چلے جانے کا مشورہ دیا، جبکہ علامہ رازی نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت علامہ رازی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس چونٹی نے اپنی قوم کو اپنے گھروں میں داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ میری قوم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر اور ان کے جلال و شان و کمال اور ان کی عظمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرتے کہ ہمیں تو اتنی عظیم و شان نعمتیں حاصل نہیں ہیں، اسی لیے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم نعمتیں نظر ہی نہ آئے اور نہ ہی وہ اپنی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے سے بلند رتبہ لوگوں کی محافل میں جائے تو اسے چاہیے کہ خود کو حقیر نہ جانے، اور اگر اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو تو چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی محفلوں میں نہ جائے، حالانکہ وہ بہت سے لوگوں سے اعلیٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے بلند رتبہ رکھتا ہے تو اس سے کم رتبہ لوگوں سے بھی انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا حکم انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند پر بھی چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ اور پرندوں نے جب آپ علیہ السلام نے جائزہ لیا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ دیر کے بعد حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی ہوگی، اور میں تو شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا رکھا ہے، تو وہ راہ ہدایت نہیں پاتے۔